پہلا مطالبہ ہے وہ ہے فل کورٹ کا. فل کورٹ بنائی جائے اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنانے کے بعد اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہ بیٹھیں، چونکہ ان کے متعلق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر ملوث ہیں. اب نیا بیان آ گیا، وہ بیان کیا کسی کے سامنے ان کو پیش کیا گیا چیف کمشنر راولپنڈی کو؟ کیا ان کی کوئی پریس کانفرنس کا کسی صحافی نے سنی ہے تو مجھے بتا دیں. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ فل فول بنائی جائے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے. فل کورٹ بنا کر اس میں اگین ریپیٹنگ، ہمیں بہت احترام ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، چونکہ 2 لوگ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں الیکشن کروانے کے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بھی ذمہ داران ان کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی تاکہ صاف تحقیقات ہو سکے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہم جب گئے کہ ہمیں ریٹرننگ افسر نہیں چاہیے، یہ جو ایڈمنسٹریشن سے ریٹرننگ افسرز لگائے جا رہے ہیں یہ دھاندلا کروائیں گے، انہوں نے انڈورس کیا، ہماری بات نہیں مانی گئی. چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس ہم گئے اور یہ اس کے باوجود یہ دھاندلا ہوا. پاکستان میں 180 سیٹیں لیں گے، لیکن اعلان وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے کہ ہم سے وہ سیٹیں چھین لی گئیں اور ہمیں دی کتنی گئی؟ 90. ایبسلیوٹ میجارٹی تھی ہمارے پاس. اور میں اس بات سے آغاز کرتے ہوئے کہ جو عام انتخابات میں جو دھاندلی اور امینڈمنٹ عوامی مینڈیٹ چرانے والوں کو کیفر کردار، مطالبہ ہے ہمارا فل کورٹ کا جس میں چیف جسٹس صاحب نہیں بیٹھیں گے. اور دوسرا مطالبہ، اگر ہم حلف دے سکتے ہیں تمام سیاستدان، آج جہاں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں وہاں پر یہ لوگ فارم 47 کے مطابق حلف اٹھا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جاتی عمرہ میں اسمبلی بنا لیں، وہاں پہ حلف اٹھائیں. اللہ کے ناموں کی توہین کر رہے ہیں، نیشنلزم. اندازہ کریں میاں شہباز شریف، مریم بی بی جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، دونوں ہارے ہوئے ہیں. اتنا بڑا تھپڑ عوام کے منہ پہ، اور ان کو اب مسلط کیا جا رہا ہے. فل کورٹ تشکیل دے کے فارم 45 جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آج 14 دن گزر گئے ہیں صحافی بھائیوں، آپ کو یہ بھی عجب تماشا دکھاتا ہوں. اس برانا ریپبلک میں EMS سسٹم کریٹ کیا گیا. راجہ سلطان سکندر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کروڑوں روپے لگا کے سسٹم کریٹ کیا. وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم یہ تھا جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 تیار کرے گا فوری طور پر اس کو اپلوڈ کرے گا اس EMS سسٹم میں. وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. کیا راجہ سلطان سکندر صاحب ہمیں وہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا صحافیوں کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا سکتے ہیں؟ انہیں پہ فیصلہ کر دیں. آج قانونی طور پر، میں قانون کی بات کرتا ہوں، 14 دن کے اندر وہ پابند تھے. آج 15 دن ہو گیا جی. 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. کہاں ہے فارم 45 جو جیتے ہوئے ہیں؟ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں 45. اور کہا جاتا ہے اس پہ پکوڑے رکھ کے بیچے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے کتنے کھانے میں سے اب نکل کے فارغ ہو گئے ہیں. قوم مہنگائی میں مر رہی ہے، بے روزگاری میں مر رہی ہے، اور ہم پکوڑے بیچ رہے ہیں فارم پہ. اگلی بات، دھاندلی کرنے والے ROs کے خلاف انشاءاللہ میں تمام ہمارے وہ لوگ ان کے خلاف FIR درج کروانے جا رہے ہیں. تھانوں میں جائیں گے. اگر وہاں FIR درج نہیں ہوگی تو متعلقہ کی تقدیر بدل سکتا ہے کہ اس میں کیا کھلواڑ ہوا، اس میں کیا دھاندلا ہوا. یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا 2024 جو الیکشن ہے، اٹس مدر آف آل ریگنگس. یہ الیکشن اگین آئی ایم ریپیٹنگ مدر آف آل ریگنگس. شوکت بسرا بھی 5 الیکشن میں خود لڑ چکا ہوں. 93 سے آن ورڈ میں بطور ورکر بھی رہا ہوں. 2002 سے میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا. لیکن جو جھرلو، جو فراڈ، جو عوام کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے، جو قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں،
آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں ہے، آپ غلام ہیں۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ڈالا جائے شوکت بسرا کو، ووٹ ڈالا جائے عمران خان کے سپاہی کو۔ میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں گیا تھا، مجھے روک دیا گیا، کچھ صحافی یہاں پہ موجود ہیں، چونکہ وہاں کیس دھاندلی کے حوالے سے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کس طرح ہو گئی، کس طرح الیکشن چرایا گیا۔ انہوں نے کال کیا، میں چونکہ وکٹم ہوں ڈائریکٹلی، میں نے کہا میں وکیل بھی ہوں، میں اسسٹ کروں گا اپنے قاضی صاحب کو، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف کو اسسٹ کروں گا کہ کس طرح پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا، عوام کے ووٹوں پر توہین کی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں روسٹرم پہ گیا، مجھے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں شوق، اور مجھے کون نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پاکستان ہو دنیا کی کوئی جگہ ہو، اس کیمرے کی آنکھ نے شوکت بسرا کا تعارف ہر کسی کو کروایا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں سر جو کہوں گا اللہ، میں نے قرآن پاک نکالا اور روسٹرم پہ رکھا، دوست گواہ میکن صاحب اور کچھ دوست اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سر میں الیکٹڈ ایم این اے ہوں بہاول نگر NA 163 سے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے روک دیا گیا، مجھے بات نہیں کرنے دی گئی، بلکہ میں نے 2-3 بار میں نے کہا میری بات تو سن لیں، میری عرض تو سن لیں، یا میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے الفاظ تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر درمیان میں جو کچھ ہوا اس کو میں چھوڑتے شارٹ کٹ کرتے ہوئے، مجھے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ تقریر نہ کریں، یہ تقریر باہر جا کر کریں میڈیا پہ۔ آخر میں مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نے میڈیا پہ جا کر کوئی بات کی تو یو ول فیس دی کانسیکوینسز۔ مجھے باقاعدہ وہاں پر ایک پاکستانی جن کے ٹیکسز سے ہمارے ادارے چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے قانون کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ یو ول فیس دی کانسیکوینسز۔ اس کے باوجود مجھے کورٹ کا احترام تھا، میں باہر آیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا، ہر چینل پہ مجھے تو کہہ دیا گیا کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شوکت بسرا، مجھے کہا گیا آپ نے کیس کے متعلق بات نہیں کرنی۔ میں اس کیس کے متعلق بات اب بھی نہیں کروں گا۔ جو کیس وہاں سماعت ہو رہا تھا، وہ جو بریگیڈیئر ایک درخواست لے کر آیا تھا، اس کیس کے متعلق شوکت بسرا اب بھی بات نہیں کرے گا۔ لیکن جو میں وہاں کہنا چاہتا تھا اس کے متعلق میں ضرور بات کروں گا، میں نہ بھی کروں۔ جیسے میں باہر میڈیا پہ آیا، پاکستان کے تمام بڑے چینلز پہ، جیسے میں وہاں پر گیا ہوں بار روم میں سپریم کورٹ کے، وہاں کیا چل رہا ہے؟ شوکت بسرا کو دھمکا دیا گیا، شوکت بسرا کو کہا گیا بیٹھ جاؤ نیچے۔ ٹکر سے چل رہے تھے کہ تم کوئی بات نہیں کرو گے شوکت بسرا، اور یہ بھی کہا گیا کہ شوکت بسرا نے قرآن پاک پہ حلف نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں میں وہاں کیا کہنا چاہتا تھا۔ کہنے گیا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے اور آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں کہ شوکت بسرا قرآن پاک پہ حلف دیتا ہے کہ پاکستان بھر میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، مدر آف آل ریگنگ ہے۔ شوکت بسرا ڈائریکٹلی وکٹم ہے اور میرے سے ہارا ہوا ہے اعجاز الحق 40,000 ووٹوں سے۔ میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بے شک 184 ان کے پاس پورا، اس سے بڑا سو موٹو کیا بنتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن چرا لیا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا۔ میرا مطالبہ ہے کہ شوکت بسرا کو طلب کریں، چیف جسٹس صاحب طلب کریں، چیف الیکشن کمشنر طلب کریں، اور عجب مذاق دیکھیں کیا ہوا۔ میں نے وہ ویڈیوز دکھائی تھی، میرے پاس موجود ہیں۔ ایک ایک چیز سپریم کورٹ میں چلاؤں گا۔ چیف جسٹس صاحب مجھے بلائیں، میں اس کیس کے متعلق بات نہیں کروں گا چونکہ آپ نے مجھے روکا ہوا ہے، لیکن میں اس کیس کے متعلق جو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں۔ اگر مرنا مقدر ٹھہر ہی گیا پاکستانیوں ہمارا، تو ہم لڑ کے مریں گے، ڈر کے نہیں مریں گے۔ اگر ہمارا مقدر مرنا ٹھہر ہی گیا ہے، ہم لڑ کر مریں گے، ڈر کر نہیں مریں گے۔ یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے، پاکستانی عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ میں 10 لاکھ کا نمائندہ ہوں، مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مجھے وہ کیا کہیں گے شوکت بسرا تم اس لیے مقدس امانت تمہارے حوالے کی تھی کہ تم ہماری آواز نہ بنو۔ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں اپنے علاقے کے عوام کو، گواہ بنا کر کہتا ہوں اسلام آباد پریس کلب کو، کہ ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے عمران خان جو میری اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں،
عمران خان جو پاکستان ہے، عمران خان جو غیرت کا نشان ہے، لوگوں نے اس کے نام پہ ووٹ ڈالے ہیں. اس لیے یہ پہلا